بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ عنہ، انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا! فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے ذلت و رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ اور خوشیوں کے بجائے غم کیوں نصیب ہوتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبت کیوں گھیرے رکھتی ہیں؟ اس چیز کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے۔ پہلے میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اچھا انسان ہے کون؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز راز دان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں
وہ سب اچھی عادات ہیں۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آئی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیں۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا کھڑا کر دے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت کرتا ہے، رویا کرتا ہے، اب وہ تیرے لیے روئیں گی، تجھ سے دور ہو جائے گی، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ کی محبت انسان کو سنوارتی ہے، انسان کی زندگی کو بناتی ہے۔